مزارات پر عورتوں کی حاضری۔ عورتوں کو مزاروں پر جانے سے سخت منع کیا گیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان عورتوں پر لعنت ہے جو قبروں کی زیارت کو جائیں، اور عورتوں کا اولیاء کرام کے مزاروں پر اور عام لوگوں کی قبروں پر جانے سے منع کیا گیا ہے۔ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت جو عالم اسلام کی ایک بہت بڑی شان ہیں، وہ اپنے ایک رسالے یعنی کتاب میں ارشاد فرماتے ہیں کہ عورتوں کا مزاروں پر جانا یہ غیر شرعی ہے، اور اس رسالے میں ایک جگہ پر فرماتے ہیں کہ امام قاضی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے پوچھا گیا کہ عورتوں کا قبروں پر جانا جائز ہے یا نہیں، تو فرمایا یہ نہ پوچھو کہ عورتوں کا مزارات پر جانا جائز ہے یا نہیں، بلکہ یہ پوچھو کہ اس عورت پر کس قدر لعنت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور کس قدر قبر والے کی جانب سے۔ جس وقت وہ گھر سے ارادہ کرتی ہے لعنت شروع ہو جاتی ہے، اور جب تک واپس آتی ہے اللہ کے فرشتے لعنت کرتے رہتے ہیں۔ جب گھر سے چلتی ہے سب طرف سے شیطان اسے گھیر لیتے ہیں، اور جب قبر پر آتی ہے میت کی روح اسے لعنت کرتی ہے، اور جب وہ عورت پلٹتی ہے اللہ تعالیٰ کی لعنت کے ساتھ پھرتی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے روضے پر عورتوں کا جانا جائز ہے، بلکہ جائز ہی نہیں، ایک بہت بڑی سنت جو واجب کے قریب ہے۔ اور قرآن کریم فرماتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی قبر پر حاضر ہونے سے گناہوں کی مغفرت ہوتی ہے۔ کیا عورت کسی غیر محرم کی عیادت کرنے جا سکتی ہے یا نہیں؟ اس بارے میں فرمایا گیا کہ کوئی بھی غیر محرم رشتہ دار یا سسرالی یا مائکے والے ہوں، ان کی عیادت کرنے، ان کو دیکھنے جانا عورتوں کے لیے بالکل جائز نہیں، عورت نہیں جا سکتی، اور اگر شوہر جانے کی اجازت دے گا تو وہ خود گنہگار ہوگا۔ نکاح سے پہلے مرد و عورت کا آپس میں دیکھنا، جس عورت سے نکاح کرنے کا ارادہ ہو تو اس نیت سے دیکھنا جائز ہے جو حدیث میں آیا ہے کہ جس سے نکاح کرنا چاہتے ہو اس کو دیکھ لو کہ یہ محبت کو باقی رکھنے کا ذریعہ ہوگا۔ اسی طرح عورت اس مرد کو جس نے اس کے پاس نکاح کا پیغام بھیجا ہے دیکھ سکتی ہے، مگر دونوں کی نیت یہی ہونا چاہیے کہ حدیث پر عمل کرنا چاہتے ہیں۔ شادی سے پہلے ایک دوسرے کی اچھی طرح خوب جانچ کر لیں تاکہ آئندہ خرابیاں نہ پڑے۔ دیکھنے کا مطلب صرف یہ ہے کہ ایک نظر دیکھ لیں، اور بس یہ نہیں جیسا کہ یورپ میں ہوتا ہے کہ نکاح سے پہلے ہی تمام مراحل، تمام معاملے طے کر لیے جاتے ہیں۔ حجاب اور چہرہ چھپانا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پیغام نکاح سے پہلے ایک نظر عورت کو دیکھنے کی اجازت عطا فرمائی ہے۔ اگر عام طور پر عورتوں کے لیے چہرہ کھلا رکھنا جائز ہوتا تو پھر اس اجازت کی ضرورت کیا تھی؟ لہذا عورتوں کو چاہیے کہ اپنا چہرہ کھلا نہ رکھیں، حجاب یہی ہے کہ چہرہ چھپائیں۔ حدیث شریف میں ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 آدمی ایسے ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے جنت کو حرام کر دیا ہے۔ نمبر 1 ہمیشہ شراب پینے والا، نمبر 2 ماں باپ کا نافرمان، نمبر 3 دیوس جو اپنی بیوی بچوں میں بے حیائی برداشت کرتا ہے۔ اس حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 3 طرح کے لوگوں کا ذکر فرمایا ہے کہ جن پر اللہ تعالیٰ نے جنت کو حرام کر دیا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس فرمان سے ہمیں بخوبی اندازہ لگا لینا چاہیے کہ یہ کتنے عظیم ترین، کتنے بڑے گناہ ہیں جو جنت کے داخلے سے محروم کر دیتے ہیں۔ دیوس اسے کہتے ہیں کہ جس کے گھر میں کوئی غیر شخص آ کر اس کی بیوی، لڑکیوں، بہنوں کے ساتھ بے حیائی کے کام کرے اور وہ آنکھوں سے دیکھ لے اور چپ رہے۔ اس دیوس کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اس پر جنت حرام ہے۔ حضور نبی کریم
صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، دیوس وہ بے حیا مرد ہے جس کو اس بات کی پرواہ نہیں کہ اس کی بیوی کے پاس کون آتا ہے اور کیوں آتا ہے، اور اسی طرح وہ بے مروت اور بے حیا عورتیں جو باہر گھومتی پھرتی ہیں اور غیر مردوں سے لاپرواہی اور بے حیائی کے ساتھ باتیں کرتی ہیں، ان کے نزدیک کیا اپنا اور کیا پرایا، سب برابر ہیں۔ حضور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اگر عورت کسی غیر محرم کے سامنے اس طرح آئے کہ اس کے بال اور گلے اور گردن اور پیٹھ اور کلائی یا پنڈلی کا کوئی حصہ ظاہر ہو تو یہ سب کچھ حرام ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔